نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حمد و ثنا کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کے کچھ ایام باقی تھے کہ اللہ مالک کائنات نے سورہ مائدہ کی یہ آیت نازل فرمائی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ حجۃ الوداع کا موقع ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ پہلا اور آخری حج ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تعداد
1 لاکھ یا اس سے کچھ زیادہ ہے، اور عرفات کے میدان میں یہ آیت نازل ہوتی ہے، جمعہ کا دن ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں جو تم پر احسان کرنا چاہتا تھا، تمہیں انعام دینا چاہتا تھا، جس چیز سے تمہیں نوازنا چاہتا تھا، وہ میں نے عطا کر دیا، اور تمہارے لیے میں نے اسلام کو بطور دین کے پسند کیا ہے۔ اسلام سلامتی ہے، اس دنیا میں بھی اور اگلی دنیا میں بھی، ہر اس شخص کے لیے جو اس اسلام کے تقاضے پورے کرتا ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دے گئے ہیں۔ اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالی شان فرمان بھی موجود ہے، ترکتکم علی ملۃ بیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنہا الا ہالک، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں تمہیں ایک صاف ستھرے پاکیزہ اور چمکدار دین پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی رات بھی اس کے دن کی طرح روشن ہے۔ دین 2 چیزوں کا نام ہے، اس اللہ کے قرآن کا اور اللہ کے اس قرآن کی تفسیر میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہے، اس فرمان کا نام دین ہے، تیسری کوئی چیز دین نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم کی بنیاد پر اپنی خواہش اور اپنی مرضی سے اس قرآن کی تفسیر یا تشریح بیان نہیں کی، بلکہ یہ تشریح اور تفسیر بھی وحی الہی ہے۔ اس کی دلیل بھی قرآن میں موجود ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی مسئلہ بیان کیا ہے اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے اس پر عمل کرنا ہے، سوچنا بھی نہیں۔ کیوں؟ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تو بعد میں ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی ایسی بات کی، کسی ایسے مسئلے کی نسبت کرتا ہے جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، تو یہ براہ راست مالک کائنات پر جھوٹ باندھا جا رہا ہے۔ کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحی کے بغیر کوئی مسئلہ نہیں بیان کرتے، جبریل امین پیغام لے کر آتا ہے یا اللہ کی طرف سے خواب میں یا القاء کی صورت میں، جو بھی وحی کی صورتیں ہیں، اگر کوئی شخص اس میں کمی یا بیشی، کمی یا زیادتی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس دین پر راضی نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دے کر گئے ہیں۔ آپ اس مہینے کے شروع ہونے سے پہلے اور اس کے شروع ہونے سے لے کر اب تک مسلسل شعبان کے متعلق اور اس میں کیے جانے والے مختلف اعمال کے متعلق اہل علم سے سنتے رہے ہیں۔ میں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، اگر خطبے کے اختتام تک اللہ نے مجھے زندگی کی مہلت عطا کر دی تو اس کے بعد پھر میں آپ کے ضمیر کے سپرد یہ مسئلہ کر دوں گا
کہ اگر آپ کا ضمیر اب بھی اجازت دیتا ہے تو پھر آپ کھل کر کھیلیں. آگے ایک دن حساب کا مقرر ہے، وہ حساب ہر بندے نے دینا ہے. جس دن کے بارے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیسا بینہ و بین اللہ ترجمان، کہ جس دن بندے اور رب کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، فیس ٹو فیس، آمنے سامنے مالک کائنات نے اپنے روبرو کھڑا کر کے پوچھنا ہے کہ تو نے یہ کام کیا تھا، یہ میرے پیغمبر نے بتایا تھا، میرے قرآن میں تھا، یا میرے رسول کا فرمان تھا. جواب دینا پڑے گا ہر شخص کو. یہاں کہنا آسان ہے کہ جو بندہ جدھر لگا ہے لگا رہے. ہم نے صرف رسول اللہ کی طرف غلط باتیں منسوب نہیں کی، بلکہ ہم نے اس قرآن کا عملاً انکار کیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں. حالانکہ اس کے بارے میں تو اتنی بڑی بات ہے جو کسی آسمانی کتاب کے بارے میں ہمارے علم میں نہیں، کہ اللہ مالک کائنات نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم نے یہ قرآن تمہیں عطا کر کے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، بلکہ قیامت تک جب تک ایک انسان اس روح زمین پر اللہ اللہ کہنے والا زندہ ہے، اس قرآن کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے. اس لیے پوری دنیا مل کر اس کے ایک اس نقطے کو جو مالک نے نیچے لگایا تھا اوپر نہیں کر سکتی، اوپر والے نقطے کو نیچے نہیں کر سکتی. اتنا انتظامات ہونے کے بعد، اس کے باوجود، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات کے باوجود، خلافت راشدہ کے زرعی اور سنہرے دور کے باوجود، صحابہ رضی اللہ عنہم جن کا اوڑھنا بچھونا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ہیں، ان کی محنتوں اور کوششوں کے باوجود بھی اگر آج امت ٹھوکریں کھا رہی ہے اور ٹکریں مار رہی ہے تو یہ اس کی بدقسمتی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. یاد رکھنا یہ سمپل سا جملہ، دین صرف وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین تھا. جو اس زمانے میں دین نہیں تھا وہ بعد میں بھی دین نہیں ہے. صحابہ اس بارے میں کتنا حساس ہے. شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے حجت اللہ میں تفصیل سے بات کی ہے اور کتابوں میں بھی ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے غالباً کسی شخص نے مسئلہ پوچھا تو انہیں مسئلہ بتایا کہ یہ مسئلہ ایسے ہے، حدیث ایسے ہے. تو وہ بندہ کہتا ہے آگے سے ماذا یقول فی ابو بکر، صدیق اکبر جس کے بارے میں صحابہ یہ کہتے تھے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہتے تھے کہ ہم سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے، اور مزے کی بات ہے حضرت علی رضی اللہ سے یہ ثابت ہے. شاید نسل انسانی میں واحد انسان ہو جسے کسی نبی کی زبان سے صدیق کا لقب ملا ہے. یعنی پیغمبر، رسول اور نبی جتنے آئے ان کے بعد جتنی امتیں ہیں سب سے افضل انسان ابو بکر ہے. تو سائل نے پوچھا کہ اس مسئلے کے بارے میں ابو بکر کیا کہتے ہیں؟ تو عبداللہ بن عباس جواب دیتے ہیں اب مسلمون انتا، میں تمہیں اللہ کے رسول صاحب کی بات بتا رہا ہوں، تم مجھ سے پوچھو ابو بکر کیا کہتے ہیں، تم اپنے اسلام کی خیر ماؤ، تمہارے پلے میں اسلام ہے. جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں صحابی سے پوچھا جائے کہ صدیق کا کیا موقف ہے، وہ تو جواب دے کہ تو اسلام سے نکلنے والا ہے، اور ابو بکر تو اوپر والے بندے ہیں، عمر تو اوپر والے ہیں، عثمان علی تو اوپر والے ہیں، ان کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و بسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضو علیہا بالنواجذ، میرے طریقے پر اور میرے خلفاء راشدین کے طریقے پر ڈٹ جاؤ، مضبوطی سے پکڑ لو اس کو. بعد والوں کی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو
ان کے بارے میں صحابہ کا یہ نقطہ نظر ہے. یہ قرآن سارا ان کے زمانے میں موجود تھا اور ایک ایک آیت پہ ایک ایک جملے پہ پہرا دیا صحابہ نے. تو امت نے بہت ساری چیزیں دین میں شامل کر لی. اس میں شعبان کی ایک بہت بڑی کبھی اور بدترین بدعت وہ شب برات کا تصور ہے. یہ ذہن میں رہے کہ ہم جو لفظ بولتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، دنیا کا جو انسان مرد یا عورت جس حصے میں جس خطے میں جس وقت جو لفظ بولتا ہے اس کے پاس لکھنے والے موجود بیٹھے ہیں، تیار ہے، لکھا جا رہا ہے. اس لیے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں لکھا جا رہا ہے اور مجھے کل اس کا حساب دینا ہے. شعبان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بات یہ ثابت ہے کہ آپ اس میں کثرت سے روزے رکھتے تھے. وجہ بھی آپ نے بتا دی کہ اس میں سالانہ رپورٹ پیش ہوتی ہے انسانوں کے اعمال کی، اور میرا دل چاہتا ہے کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں. بندہ حیرت میں نہیں ڈوب جاتا کہ وہ ہستی، وہ شخصیت کہ جس کے دامن میں سوائے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے دوسری کوئی چیز ہی نہیں ہے، ان کی طرف یہ ہے، ان کی کوشش، ان کی جد و جہد، ان کی محنت یہ ہے کہ روزے کثرت سے. بعض روایت میں یہ ہے کہ شعبان کے روزے رکھتے رکھتے رمضان کے ساتھ ملا دیتے تھے. امت نے اس میں بھی ڈنڈی ماری کہ سارا شعبان ویسے گزار دیا اور رمضان سے 2 دن 3 دن 1 دن پہلے استقبال رمضان کے روزے رکھ دیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی صریح نافرمانی کر لی کہ استقبال رمضان کے لیے روزے رکھنا شرعاً جائز ہی نہیں ہے. حالانکہ ایک روزہ اگر کوئی اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے تو من صام یومن للہ جعل اللہ بینہ و بین النار خندقا کما بین السماء والارض کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی رضا کے لیے ایک روزہ اگر کوئی رکھتا ہے تو اس بندے اور جہنم کی آگ کے درمیان اتنی بڑی خندق بنا دی جاتی ہے جتنی زمین سے آسمان کا فاصلہ ہے. لیکن اگر وہ روزہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں رکھا جائے گا تو عین ممکن ہے کہ وہی ایک روزہ اس کے جہنم میں جانے کا سبب بن جائے. عید کے دن روزہ نہیں رکھنا، قربانی کے دن نہیں رکھنا، اس قربانی کے 4 دن ہیں ان 4 دنوں میں نہیں رکھنا. اسی طرح استقبال رمضان کا روزہ نہیں ہے. خیر، امہات المومنین سارا سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مشغول ہوتی اور جو ان کے روزے رہ جاتے وہ اس شعبان میں پورے کرتے. جو لوگ ان کا معمول ہے روزے رکھنا سوموار جمعرات کا، ایام البیض 13 14 اور 15 یہ قمری مہینے یعنی آج جس کی 14 ہے، رات کو بہت سارے لوگ جشن منائیں گے. یہ دین جشن کا دین ہی نہیں ہے، ہمارا دین مشن کا دین ہے، جشن کا دین نہیں ہے. اور مشن وہ ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے اور جو مشن امت کو دے کر گئے ہیں. ان جشن منانے والوں سے آپ پوچھیں کتنے لوگوں نے آج روزہ رکھا ہوا ہے. ایام البیض نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے جو 3 نصیحتیں اور وصیتیں فرمائی تھی اور میں یہ بھی تھا کہ ایام البیض کے روزے رکھ لینا. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ 3 دن 13 14 15 کو آپ روزے رکھیں گے، اللہ ان 3 کو 10 سے ضرب دے کر آپ کے اعمال نامے میں لکھ دے گا میرے بندے نے پورا مہینہ روزے رکھے ہیں. یہ ہوگا جب آپ اطاعت کریں گے، اور اگر آپ مخالفت کریں گے تو من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد، وہ بندہ بھی مردود ہے، عمل بھی مردود ہے.
اللہ ہمیں نیکی کی توفیق دے اور نیکی کو سنبھالنے کی بھی توفیق دے۔ یہ سورہ دخان ہے، 25واں پارہ ہے، اس کی سیکنڈ لاسٹ سورت ہے، مکہ میں نازل۔ حامیم والکتاب المبین، اس کھول کھول کر بیان کرنے والی کتاب کی قسم ہے۔ یعنی اللہ فرماتا ہے یہ کتاب کھول کھول کر مسئلے بیان کر رہی ہے۔ اللہ یہ فرمائے، پیغمبر یہ فرمائے، صحابہ یہ سمجھے، اور آج اس کھول کھول کر مسئلے بیان کرنے والی کتاب موجود ہو اور امت ٹامک ٹو یا مارتی رہے تو اس سے بڑی بدنصیبی اور کیا ہو سکتی ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، دوسری کوئی اس میں رائے نہیں ہے، یقیناً ہم نے اس کتاب کو مبارک رات میں نازل کیا ہے۔ کون سی؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وہی لیلۃ المبارکہ، وہی لیلۃ القدر، مبارک کا معنی بھی بابرکت اور قدر کا معنی بھی بابرکت۔ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، ہم ڈرانے والے ہیں۔ اس لیلہ مبارکہ میں کیا ہوتا ہے؟ فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر حکمت والے کام کا، امر کا فیصلہ ہوتا ہے۔ کہاں سے؟ امرا من عندنا، ہمارے امر کی وجہ سے یہ فیصلے ہوتے ہیں۔ تفصیل بیان کی گئی ہے کہ سال میں جتنے معاملات ہوتے ہیں، کسی کی زندگی ہے، کسی کی موت ہے، کسی کا رزق ہے، کسی کی بیماری ہے، شفا ہے، نفع ہے، نقصان ہے، اللہ تعالیٰ اس لیلہ مبارکہ میں، لیلۃ القدر میں، جو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ہے، اس رات میں وہ سارے کے سارے معاملات ان متعلقہ فرشتوں کے سپرد کر دیتے ہیں، ہینڈ اوور ہو جاتے ہیں جو ان کے مسئول ہیں۔ مثلا موت کے فرشتوں کے پاس اس سال کے پورے وقت میں فوت ہونے والے لوگوں کی لسٹ دے دی جاتی ہے، کسی کو کتنا رزق ملنا ہے، کسی کی تنخواہ بڑھنی ہے، کم ہونی ہے، ملازمت ملنی ہے، ختم ہونی ہے، کاروبار بڑھنا ہے، پرافٹ آنا ہے، یہ سارا کچھ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اِنَّكَ لَتَرَى رَجُلًا يَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ وَاسْمُهُ فِي الْمَوْتَى، مستدرک حاکم تفسیر اسی آیت کی تفسیر میں فرمایا آپ کسی شخص کو بازار میں چلتا پھرتا دیکھتے ہیں، حالانکہ اس کا نام فوت ہونے والوں کی لسٹ میں اللہ نے شامل کر دیا ہے۔ ہم کہتے ہیں ابھی تو کل تو اس کو دیکھا تھا، ہمارے دیکھنے نہ دیکھنے کی بات نہیں، وہ تو اس کی بات ہے۔ سارے کے سارے فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں، اور یہ رات 15 شعبان کی ہرگز نہیں ہے۔ ان القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تشریح کرتا ہے۔ لیلۃ القدر وہ رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے، اور لگے ہاتھوں آپ کو بتاتا جاؤں، ہم لیلۃ القدر کو تلاش کرنے میں بہت محنت کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اس شوق میں اور اس محنت میں اور اضافہ فرمائے۔ اگر واقعتاً ہمیں اس کا شوق ہے تو پیارے پیغمبر صاحب نے اس شوق کی تکمیل یوں بھی فرمائی ہے، فرمایا جو بندہ روزانہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد، وتر پڑھنے کے بعد 4 رکعت نماز پڑھتا ہے ایک سلام سے، جس طرح آپ ظہر، عصر یا عشاء کے فرض پڑھتے ہیں، وہ 4 رکعت پڑھتا ہے تو پیارے پیغمبر صاحب نے فرمایا اسی طرح ہے جیسے وہ لیلۃ القدر میں عبادت کر رہا ہے۔ رمضان کا انتظار نہیں کرو۔ ضمناً اور بھی بتاتا جاؤں، پیارے پیغمبر صاحب نے فرمایا، غالباً ارواء الغلیل میں یہ صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے، شیخ البانی لائے ہیں، کہ جو شخص وتر پڑھنے کے بعد 2 رکعت مختصر پڑھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر پڑھتے تھے لیکن ہم نے کھڑے ہو کر پڑھ لیا ورنہ ثواب آتا، فرمایا جو 2 رکعت پڑھتا ہے وتر پڑھنے کے بعد، اگر رات کو وہ تہجد کے لیے، قیام اللیل کے لیے نہیں اٹھ سکے گا تو کفتا ہو، یہ 2 رکعتیں اللہ اس کے لیے تہجد بنا دے گا۔ آج سے اس پر عمل ہونا چاہیے، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔
حضرات ہم نے اس رات میں ملاوٹ کر دی جو قرآن نے متعین کی تھی. رسول اللہ فرمایا رمضان کی آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی اعتکاف بیٹھے, ایک دفعہ کسی خاص وجہ سے نہ کیا تو پھر 20 دن ہوا اعتکاف. ہم نے اس رمضان والی رات کو شعبان میں کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صریح حکم کی مخالفت صرف نہیں کی, اس قرآن کی تشریح اور اس کی تفسیر کی مخالفت کر دی. جسے قرآن نے یہاں لیلہ مبارکہ کہا ہے اسی کو لیلۃ القدر کہا ہے, اور اس کے بارے میں قرآن نے ہی بیان کیا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. اس کے بارے میں جتنی روایات ہیں محدثین کے نقطہ نظر کے مطابق, ماہرین فن جو ایکسپرٹ ہیں اس فن کے, ایک روایت ہے جس کو کچھ اہل علم شیخ الاسلام ابن تیمیہ, ابن رجب, بیکی, شیخ البانی رحمہ اللہ اور محدثین نے حسن کہا ہے. صرف ایک روایت ہے, باقی ساری کی ساری روایات شروع سے لے کر آج تک کے محققین اہل علم ماہرین فن کے ہاں وہ درجہ صحت سے ساکت ہیں. کوئی ایک روایت بھی صحیح ثابت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ موضوع ہے من گھڑت اور کچھ ضعیف کے آخری درجے تک ہے. اس لیے جو بندہ روٹین کے مطابق 13, 14, 15 ایام 20 کے روزے رکھتا ہے وہ تو رکھے گا, اور جو صرف اس لیے رکھتا ہے جو اس ضعیف روایت کی بنیاد پر ہے کہ جس میں ہے کہ یہ رات کا قیام ہے اور صبح کا روزہ ہے, تو یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے, اس لیے یہ دین میں اضافہ بنے گا. ہاں آپ سوموار اور جمعرات رکھ رہے ہیں اور 15 کو سوموار یا جمعرات ہے, آپ کی روٹین ہے تو رکھا جا سکتا ہے. آج بھی جنہیں اللہ نے توفیق دی ایام البیض کے روزے میں ہیں, کل بھی وہ تھے, آج بھی ہیں, کل بھی ہوں گے, ان کے لیے اجر و ثواب ہے. پورے مہینے کے روزے ہیں, اللہ ہمیں اس کی توفیق دے. اس کا نقصان کیا ہے اگر ہم اس کی مخالفت کریں گے تو میں بھی بتاتا ہوں آپ کو. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد. حضرات گرامی, بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ حقیقتاً دل نہیں کرتا, ہمت اور جرت نہیں ہوتی کہ وہ بیان کی جائے, لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اس لیے وہ بیان کرنی پڑتی ہے. جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور توقیر نہیں کرتا اس سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ پوری کائنات سے بڑھ کر محبت کرنا فرض ہے, دوسری کوئی رائے نہیں. آپ کی تعظیم, آپ کا تقدس, آپ کا احترام, آپ کا اکرام یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دین کے مطابق زندگی گزاری جائے, نہ کہ اس میں کمی بیشی کی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب اور باتیں فرمائی تو یہ بھی فرمایا, پہلے بھی ہدایات دیتے رہے. مثلا شادی کے موقع پر آپ نے فرمایا تزوج الودود الولود انی مکاثر بکم الانبیاء یوم القیامہ, ایسی عورتوں سے شادیاں کرو جو بہت بچے جنم دیں, خامدوں سے ٹوٹ کر محبت کریں, قیامت والے دن میں تمہاری کثرت کا فخر کروں گا باقی انبیاء کے مقابلے میں, اللہ میرے ماننے والے بہت ہیں. اور آج تو آپ بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ ایک بھی ووٹ زیادہ ہو تو بڑا حکمران بن جاتا ہے. جنت کی حکمرانی سب سے بڑا اعزاز ہے, اللہ ہمیں یہ نصیب کرے. اور اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات فرمائی ہے. میں پھر کہوں, میرا ضمیر, میرا دل نہیں کرتا میں یہ بات عرض کروں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, اس لیے میں فرمایا قیامت والا دن ہوگا,
باقی انبیاء بھی ہوں گے، تم بھی آؤ گے، میں تمہیں صاف ستھرے دین پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس میں خرابیاں نہ کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ تمہاری بدعملی کی وجہ سے اس قیامت والے دن میں فخر کی بجائے کوئی اور معاملہ ہو جائے۔ حدیث کے لفظ ہیں لا تسودوا وجہی، لفظی معنی اس کا یہ ہے، لفظی معنی ہم اس کا مفہوم بیان کرتے ہیں کہ دیکھنا دنیا میں ایسے کام کر کے نہ آنا کہ میں قیامت والے دن تمہاری وجہ سے شرمسار ہو جاؤں۔ لا تسودوا وجہی، میرا چہرہ میرا منہ کالا نہ کرا دینا اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، ذمہ داری کی بات ہے۔ جو کچھ آج ہم کر رہے ہیں، آپ کے ضمیر سے سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ روشن کر رہے ہیں ہم؟ جس دین پر آپ کھڑا کر کے گئے تھے آج وہی دین ہے؟ کسی بھی بات کو لے لیں، اس کو چھوڑ دیں۔ یہاں بہت سارے ذمہ دار بیٹھے ہوں گے، ایک دو منٹ میں آپ کے زیادہ لینا چاہوں گا۔ بہت سارے ذمہ دار بیٹھے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ راستوں پہ مت بیٹھا کرو۔ وہ کہنے لگے جی ہمارا گزارا نہیں ہوتا، ہماری عادت آ رہی ہے، ہم جہاں بیٹھتے ہیں کب شب لگا۔ فرمایا اگر راستے پہ بیٹھنا ہے تو اس کا حق دو۔ انہیں کہا جی حق کیا ہے؟ فرمایا گزرنے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ ذمہ داران سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ 2-3 ہفتے سے یہاں بیٹھے ہوئے لوگ، یہ قوم کے معمار ہیں، یہ پڑھانے والے پروفیسر دوسرے تیسرے، کیا یہ راستے کا حق دے رہے ہیں لوگ؟ جو کرسیوں پر صاحبان اقتدار بیٹھے ہیں، اندھے بہرے گونگے ہو کر اپنا لنگڑا لولا عارضی اقتدار بچانے کے لیے تو وہ شرافت کی ساری حدیں نظر انداز کر دی، خباثت والے سارے کام کیے۔ یاد رکھنا اگر آج آپ کو اللہ نے اختیار اقتدار دیے ہے اور آپ اس میں کما حقہ تقاضے پورے نہیں کر رہے تو کل آپ کو اس کا جواب دینا ہے۔ ہر وقت یہاں عذاب میں مبتلا ہے ہم بھی اور آنے جانے والے بھی، کسی کو نظر نہیں آتا، نہ حکمرانوں کو نظر آتا ہے نہ ان کے نمائندوں کو نظر آتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکام کو نظر انداز کر دیا ہے۔ اور ہمیں حکم کیا ہے؟ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك ضعف الإيمان۔ جب کوئی برا کام غیر شرعی کام تم دیکھو تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکو اگر طاقت اور پاور ہے تو۔ جن کے پاس اختیار ہے وہ کدھر گئے ہیں؟ کرسی کو خطرہ ہو تو الٹ پلٹ ہو جاتا ہے، سارے شرافت اور حیا کے تقاضے بھی ان کی دھجیاں اڑا دی جاتی ہیں، اور اگر اپنی کرسی کو پھر بے حسی ہم پر ختم ہو جاتی ہے۔ ہاتھ سے نہیں تو زبان سے، زبان سے نہیں تو دل میں، کہ یہ کمزور ترین کتنی بچیاں، کتنی عورتیں، کتنی بوڑھے، کتنے مریض یہاں پیدل آ رہے ہوتے اور راستے بند ہیں، کسی کو نظر نہیں آتی۔ آنکھیں ہیں لیکن یہ اندھے ہو گئے ہیں، عقل ہے لیکن یہ سوچنے سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بابصیرت حکمران عطا کر دے، اللہ ہمیں اور ہمارے حکمرانوں کو دین کی غیرت اور حمیت نصیب فرمائے، اللہ ہماری جسمانی روحانی ساری بیماریاں تکلیفیں دور کر دے۔ کچھ لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، ان کے بچوں کی شادی ہیں، ابھی خالد سے بھی کہہ رہے تھے، جس بھائی بہن نے ملک بیرون ملک سے جس جائز مقصد کے لیے دعا کی درخواست کی، اللہ سب کی پوری کر دے۔ اللہ تعالیٰ بے اولادوں کو اولاد نرین عطا فرمائے، صاحبان اولاد کو ان کی اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ ان دین کے مراکز کو آباد کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں عزتوں سے برکتوں سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اس دین پر عمل کرنے کی توفیق دے جو اس کے پیغمبر دے کر گئے تھے۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔